بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں سید عمران شفقت آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ خبریں جو ہیں وہ دو تین ہیں، بڑی اہم ہیں۔ ایک، کل اتحادیوں کا اجلاس ہوا ہے وزیر اعظم کی صدارت میں، وہاں پر بڑے دبنگ قسم کے فیصلے ہوئے ہیں، اور لندن میں نواز شریف صاحب نے کیا کہا تھا، کیا اعتماد میں لیا، اور وزیر اعظم کو کیا کہا گیا، یہ بڑی اہم باتیں ہیں، یہ آپ سے کریں گے۔ اور شیخ رشید صاحب نے جو فرمایا ہے کہ 31 مئی تک ایک ٹیکنوکریٹ یعنی کہ ایک اکانومسٹ، ایک جو ہوتا ہے یہ والا معاشرت دان، یہ جو ہے نا جی اکانومسٹ ہی کہتے ہیں نا اسے، اکانومسٹ جو ہے وہ وزیر اعظم، نگران وزیر اعظم کے طور پر چارج سنبھال لے گا، یعنی کہ نگران حکومت بن جائے گی۔ حفیظ شیخ آ چکے ہیں۔ حفیظ شیخ کیوں آئے ہیں اور ان کو پروٹوکول دینے والے کراچی میں کون تھے؟ تو مطلب وفاقی حکومت اور پروٹوکول اور ایک ملزم، آپ ان کے خلاف مقدمہ ہے، یہ ساری باتیں ہیں۔ اور پھر بلاول بھٹو زرداری کے ساتھ کیا سلوک ہوا امریکہ پہنچنے کے اوپر، یہ ساری باتیں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اور اس پر بات کریں گے۔ لیکن اس سے پہلے جو دل کے مریض ہیں، میرا دل کا پرابلم ہے، تو پتہ ہے، ان کے لیے صدقہ جاریہ کے طور پہ بتا رہا ہوں۔ مجھے ایک حکیم صاحب ہیں، انہوں نے بتایا کہ 1/3 جو ٹی اسپون ہے وہ کلونجی نے، ایک بڑی الائچی نے، آملہ سوکھا ہوا اس کو پیسے، ایک چٹکی وہ ڈالیں اس میں، اور پودینہ ایک چٹکی، وہ اگر سبز ہے تو تازہ ہے تو بڑی اچھی بات ہے، اگر تازہ نہیں تو سوکھا بھی لے سکتے ہیں کسی بھی پنساری کی دکان سے، یہ چیزیں آپ کو مل جائیں گی۔ اور ادا کعبہ پیو تو موجاں کرو سر۔ چلیں اب ہم چلتے ہیں کہ میرا خیال ہے کہ شروع کرتے ہیں حفیظ شیخ صاحب سے یا شیخ رشید صاحب سے۔ شیخ رشید صاحب نے بڑے کانفیڈنس کے ساتھ، چونکہ گیٹ نمبر 4 کا ان کو یہ گمان ہے یا ان کا دعویٰ ہے کہ وہ گیٹ نمبر 4 ان کے ساتھ، اور جی ایچ کیو میں وہ جنرل باجوہ صاحب سے بھی پرانے ان کے وہ یعنی سینئر ہیں، ان سے بھی جی ایچ کیو کے حوالے سے، تو وہ جو اپنی طرف سے کہتے ہیں وہ بھونپو کسی دور میں تھے، یعنی بھونپو ہی کہہ لیں آپ، کہ میں اور کچھ کہنا نہیں چاہتا، اور بھی بہت کچھ کہا جا سکتا ہے اس طرح کی پرسنالٹیز کے بارے میں۔ انہوں نے یہ بڑا کانفیڈنس کے ساتھ، یعنی کہ ان کو لگ رہا تھا یا وہ کہہ رہے تھے کہ فوج کی دور اندیشی کو سلام، بڑی دور اندیش ہے، اور انہوں نے رابطہ کیا ہے حکومت نے کہ جی کہ لانگ مارچ تک کو ملتوی کر دیں، اگلے بجٹ تک، اس طرح کی باتیں کی ہیں۔ اور وہیں پر انہوں نے کہا ہے کہ 31 مارچ کو نگران حکومت ہوگی، پاکستان کے اندر قائم ہو چکی ہوگی، اور ایک اکانومسٹ جو ہے وہ پاکستان کا نگران وزیر اعظم جو ہے وہ بن چکا ہوا ہوگا، یعنی کہ یہ حکومت ٹینٹ ہے فش۔ تو اوپر سے جناب عالی آگے، اللہ آپ کا بھلا کرے، عبدالحفیظ شیخ صاحب۔ عبدالحفیظ شیخ صاحب کون ہیں؟ آپ کے پاس جو ان کا حوالہ ہے وہ یہ ہے کہ وہ پرویز مشرف کے دور میں پہلے سندھ گورنمنٹ کے مشیر خزانہ تھے، پھر وہ وفاق میں آگے مشیر یعنی جو یہ منسٹر کے طور پر، اور پھر وہ جو 2008 کے الیکشن ہوئے وہاں پر وہ فیورٹ تھے، آپ کے نالج میں ہوگا کہ پرائم منسٹر کے طور پر، لیکن ان کے کزن کو یعنی کہ میاں محمد سومرو صاحب کو نگران وزیر اعظم بنا دیا گیا۔ اور پھر اس کے بعد یہ جب 2008 کی حکومت بنی تو یہ جو کابینہ تھی یوسف رضا گیلانی صاحب کی یا آصف علی زرداری صاحب کی گورنمنٹ میں، یہ وزیر خزانہ تھے۔ پھر وہ گئے اور پھر نواز شریف صاحب آئے، تھوڑا سا وقفہ آیا، اور پھر جو آپ یوں کہہ لیں کہ عمران خان صاحب کے بھی یہ پہلے وزیر خزانہ تھے، ان کے یا دوسرے کہہ لیں، کیونکہ اسد عمر صاحب کے بعد یہ آئے تھے۔ اور پھر اس کے بعد یہ وہ الیکشن سینٹ کا وہ ہار گئے، مشیر بنے، وہ ساری باتیں آپ کو یاد۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کا علاوہ بھی ان کا ایک تعارف ہے، وہ تعارف یہ ہے کہ یہ عبدالنبی شیخ ایڈوکیٹ صاحب کے بیٹے ہیں۔ جیکب آباد میں یہ جیکب آباد بار کے صدر ہوا کرتے تھے، اور ذوالفقار علی بھٹو جب ایوب خان صاحب الیکشن لڑ رہے تھے محترمہ فاطمہ جناح مادر ملت کے خلاف صدارتی الیکشن، تو اس الیکشن کی کمپین ذوالفقار علی بھٹو کر رہے تھے، اور ذوالفقار علی بھٹو کو جس شخصیت نے آڑے ہاتھوں لیا تھا وہ عبدالنبی شیخ ایڈوکیٹ تھے، اور انہوں نے مطلب وہ عامریت کے خلاف ڈٹے کھڑے جو لوگ تھے اس صف میں یہ بھی شامل تھے۔
تو پھر جب بھٹو صاحب چھوڑ گئے اپنا کن کو ایوب خان صاحب کو، انہوں نے اپنی پارٹی بنائی، تو انہوں نے پھر جا کے عبدالنبی شیخ صاحب کو کہا کہ پائے نا آپ مجھ سے ناراض ہوئے تھے، سارا کچھ ہوا تھا ٹھیک ہے، ایوب خان صاحب کے ساتھ جو بھی میری تھے معاملات اس پر آپ نے شرمسار بھی کیا، غصہ بھی کیا، اب میں نے ان کو چھوڑ دیا تو اب آئیں میرے ساتھ پھر ایوب خان کے خلاف جدوجہد کرتے ہیں، پارٹی بناتے ہیں۔ تو یہ پیپلز پارٹی کے بانیان میں شامل تھے، ایک بات تو یہ رہا ان کا تعارف۔ اور یہ ان کا ایک اور تعارف ہے کہ یہ اتنے اہم کیوں ہوتے ہیں، ان کی عالمی مالیاتی جو ادارے ہیں وہاں پر بڑی سے ہے، اور انہوں نے عمران خان صاحب کی گورنمنٹ کو تھوڑا سا ٹینشن سے نکالا تھا، اسد عمر صاحب پراپر فیصلہ نہیں کر پائے تھے، اور پھر جو ہے وہ جس طرح کی انہوں نے کیے تھے سودے، مطلب کیا ہوتے ہیں جی ایگریمنٹ وغیرہ، تو پھر شوکت ترین صاحب جب آئے تو انہوں نے کہا کہ وہ تو پھنسا گیا تھا ہمیں۔ تو بیسیکلی کہا یہ جا رہا ہے کہ ریاست پاکستان، اگر میں ریاست پاکستان کو ہوں تو ظاہر ہے کہ اس وقت پاکستان کی سب سے زیادہ جو اکانومی کی ٹینشن ہے، پاکستان کہیں خاک میں بدہن وہ بینکرپسی کا شکار نہ ہو جائے، دیوالیہ پن کا شکار نہ ہو جائے، اللہ تعالیٰ اپنے حفظ و امان میں رکھے، اللہ تعالیٰ پاکستان کے لیے راستے نکالیں۔ تو اس صورتحال میں سب سے زیادہ ٹینشن جو ہے وہ پاکستان کی سیکیورٹی کے اداروں کو ہے، پاکستان کی فوج کو ہے۔ تو کہنے والے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ انہوں نے ہی بلایا ہے، ان کو یہ انہی کے مہمان ہیں، اور یہ ضمانت وغیرہ بھی جو ہے نیب کا جو کیس ہے ان کے خلاف، وہ وہیں سے یہ معاملہ ٹچ ٹین فٹ ہوگا، سارا کچھ ہوگا۔ اس چیز کو اب یہ کیوں بلایا گیا ہے ان کو؟ شیخ رشید صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی نگران وزیر اعظم کے لیے بلایا گیا ہے۔ تو ادھر والوں کی خبر یہ ہے کہ انہوں نے ان کو بلایا ہے کہ یار کہ اس صورتحال سے کیسے نکلا جائے، کہ ہیلپ اس، ہمیں مدد کرے، ہیلپ آؤٹ کرے ہمیں، یہ جو فنانشل کرنچ آیا ہے، عالمی مالیاتی اداروں کے ساتھ ذرا ڈیل کرنے میں آپ کو مہارت ہے، آپ کی آپ کی گڈ ول ہے، تو یہ ہیلپ کریں۔ تو شیخ رشید صاحب جو ہے مجھے لگتا ہے کہ وہ غلطی کر رہے ہیں، ادھر ادھر کی پھیلا رہے ہیں، کیونکہ اس طرف آ جائیں کہ مطلب جو کل رات کو جو اتحادیوں کا اجلاس ہوا، اس اجلاس میں جو فیصلے ہوئے وہ کیا ہوئے، وہ شیخ رشید صاحب کی ساری باتوں کو نگیٹ کر رہی ہے۔ پہلی بات یہ کہ گورنمنٹ نے یہ مصمم ارادہ کر لیا ہے کہ وہ جو کنفیوژن تھی وہ آپس میں بیٹھے ہیں، اور گو ہیڈ دے دیا ہے اتحادیوں نے کہ ہم ہر مشکل فیصلے میں آپ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ لندن میں جو نواز شریف صاحب نے فیصلے کیے ہیں، اور وہ بیسیکلی تو ظاہر ہے کہ یہ دو جو بڑے اتحادی ہیں، آصف علی زرداری اور مولانا فضل الرحمان، ان کے ساتھ مشاورت کر کے وہ فیصلے ہوئے ہیں، اور وہ جو پیغام رسانی ہونی تھی، ادھر ادھر جو جانا تھا کہ جی کہ چلتا ہے پاکستان تو چلا لیں، لیکن جو جس طرح اگر ہم نے چلانا ہے تو پھر اس طرح چلے گا جس طرح پاکستان کا دستور کہتا ہے، اور پاکستان کے دستور میں جس کا جو کردار ہے وہ اس کردار تک اپنے آپ کو کاربند رکھے گا، باہر نہیں نکلے گا، آؤٹ آف دی کریز نہیں جائے گا۔ تو عمران خان صاحب کو آپ لائے تھے، اب آپ اس کو سنبھالیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر اول تو کہیں سے یہ پریشر نہیں تھا، جو یہ ہمارے جو دوست احباب ہیں نا، جو عمران خان صاحب کی محبت کے اسیر ہیں، کہ جی کہ اور وڑ گئے، رڑ گئے، پھڑ گئے، رڑ گئے، یہ ہو گیا، مطلب دباؤ لے لیا تو جناب عمران خان کا جادو چل گیا، پریشر آ گیا، اور جناب وہ کہہ دیا گیا، نیچے سے بھی پریشر ہے کہ جناب شہباز شریف کو کہہ دیا ہے جنرل بایو صاحب نے الیکشن کراؤ اور فلاں تاریخ تک کراؤ۔ سر کسی نے نہیں کہا، کسی نے نہیں کہا کہ الیکشن کروائیں، اور اگر کسی نے کہا تھا تو اس کو جواب کل رات کو دے دیا گیا ہے کہ ہم الیکشن نہیں کروا رہے، ہم جو پارلیمان کی مدت ہے 5 سال کی 2023 تک وہ پوری کریں گے، پاکستان کا جو فنانشل چیلنج ہے اس سے نپٹیں گے، اور اس کا دوسرا اس کی ایک اور پولیٹیکل کانوٹیشن ہے۔ اس کی پولیٹیکل کانوٹیشن یہ ہے کہ اگر یہ ارادہ کر لیا ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے گورنمنٹ نے کہ ہم 2023 تک حکومت کو لے کے چلیں گے، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر جو شرطیں رکھی تھی 3 بڑوں نے، جس کو یہ کہتے ہیں نا 3 اسٹوجز کہتے ہیں عمران خان صاحب، وہ شرطیں تسلیم کر لی گئی ہیں، اور کوئی چارہ بھی نہیں ہے۔ تو وہ شرطیں ساری کی ساری کر لی گئی ہیں تسلیم، اور اس کا مطلب یہ ہے سادہ سا کہ جناب علی کے عمران خان صاحب کے لیے اب جو سیاست کا میدان ہے وہ ان کو اس طرح کھلا آگے چل کر نہیں ملے گا جتنا کھلا وہ محسوس کر رہے ہیں،
کہ ہر چیز ان کے آگے لیٹ رہی ہے، ہر سسٹم جو ہے وہ، ہر ادارہ جو ہے وہ ان کے آگے سرنڈر کر رہا ہے. اس طرح کا ماحول نہیں آپ کو نظر آئے گا آنے والے دنوں میں. عمران خان صاحب کو اپنے ہر کیے کا جواب دینا پڑے گا. ایف آئی اے والے جو ہیں وہ انویسٹیگیٹ کر رہے ہیں اپنی طرف سے، اور پھر یہ خبریں بھی آ گئی ہیں. میں نے وہ کل بھی آپ کو بتایا تھا کہ عمران خان صاحب کے جو موبائل چوری ہوئے ہیں اس کے پیچھے یہی ہے کہ انویسٹیگیشن سے بچنے کا راستہ. شہزاد اکبر صاحب کے ساتھ کیا معاملات ہو رہے تھے، فرح بی بی جو ہیں، فرت شہزادی یا فرح شہزادی، آپ اس کا جو بھی نام لے لیں. پھر کل جو ملک ریاض صاحب کے متعلق جو باتیں اپنے جو وزیر دفاع ہیں جناب خواجہ آصف صاحب، انہوں نے جو پارلیمان کے اندر کھڑے ہو کر اس ساری بات کو ریکارڈ کا حصہ بنایا کہ وہ جو تقریباً 45 ارب روپے جو آئے تھے لندن سے، جو جرمانے کی صورت میں ہوئے تھے، 140 ملین پاؤنڈ جو تھا، تو وہ کس طرح کر کے معاف کروایا گیا، کس طرح کر کے ملک ریاض صاحب کو واپس کیے گئے، اور اس کا افزانہ کیا لیا گیا. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں اس کا کہیں نہ کہیں پہ جو ریکارڈ ہے. اور عمران خان صاحب دیکھیں، موبائل ڈیٹا جو ہے نا جی، وہ بہت بڑی ایویڈنس ہوتی ہے. تو اس سے بچنے کے لیے یہ فون آگے پیچھے کیے گئے جی، چوری ہو گئے. اور رپورٹ یہ ہے کہ جو سی ٹی فوٹیج میں اور جو ابھی ابتدائی جو انکوائری ہوئی ہے، کہیں پر یہ شائبہ نہیں آیا نظر، شک بھی، کہ وہ فون چوری ہوئے ہیں. تو یہ ڈرامے بازی ہو رہی ہے اس سے بچنے کے لیے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ عمران خان صاحب آج نہیں تو کل ان کی گرفتاری جو ہے وہ دیوار پر لکھی ہوئی ہے. اگر یہ حکومت نے فیصلہ کر لیا ہے کہ 2023 تک چلنا ہے، اور یہ فیصلہ اپنا فیصلہ نہیں ہوتا، پاکستان کی سیاست اتنی سادہ نہیں ہوتی کہ یہ جو بک پہ لکھا ہے اسی طرح ہی معاملات چلیں گے. یہ اور طرح کی ہوتی ہے، اور طرح کے معاملات ہوتے ہیں. تو عمران خان صاحب کی گرفتاری جو ہے وہ ہونی ہے. کیوں ہونی ہے؟ کیونکہ ان کے اوپر بڑے سنگین قسم کے الزامات ہیں، اور وہ پاکستان کے اداروں کو پاکستان کی سیاست میں ملوث کرنے کی بھی کوشش کر رہے ہیں، اور الزام تراشی بھی کر رہے ہیں. اور اس کے علاوہ فنانشل میٹرز بہت سارے ہیں، وہ بھی ہونے ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ باتیں، یہ کلیئر کٹ میسج ہے. اس کا اور کوئی سیاسی ترجمہ بنتا ہی نہیں اس کے سوا کہ عمران خان صاحب کی کم از کم تو زبان بندی ہوگی. اگر زبان بندی نہیں ہوگی، یہ جو فساد وہ کھڑا کر رہے ہیں، تو پھر ان کو پاکستان کے قانون کا سامنا ہر لحاظ سے کرنا پڑے گا. اگر 2023 تک اس حکومت نے جانے کا فیصلہ کر لیا ہے تو اس کے پیچھے کوئی اور بھی سیٹلمنٹ ہوئی ہے کہ ہاں جی، ہم پاکستان کے دستور اور قانون کے مطابق چلیں گے، اور ہمارے آپ کو فٹ پرنٹس جو ہیں وہ پاکستان کی سیاست میں نظر نہیں آئیں گے. اور جو چیزیں جن کی ذمہ داری ہم پر ہے، مطلب پولیٹیکلی جو ماضی کی، وہ ذمہ داری قبول بھی کی جائے گی اور اس کو ریورس بھی کیا جائے گا. یہ نہیں عمران خان صاحب، میں سادہ سی بات کر رہا ہوں. تو اگر ان کے خلاف اس کا دوسرا مطلب یہ ہے، اس کو میں سادہ اور کر دوں، کہ اگر عمران خان صاحب کے خلاف قانون حرکت میں آتا ہے، ان کے خلاف کسی بھی قسم کے جو انکوائری ہوتی ہے ان کے خلاف، تو پھر ان کو غائب سے کوئی مدد نہیں ملے گی سسٹم کے اندر سے. وہ جو غائب کی مدد ہوتی ہے نا، کہ وہ جلسہ کر رہے ہیں تو جانے دیں، وہ لانگ مارچ کر رہے ہیں تو کرنے دیں، وہ 120 140 دنوں کا دھرنا کر رہے ہیں تو کرنے دیں، وہ اگر تھانے پر حملہ کر کے اپنے ورکروں کو چھڑوا رہے ہیں تو چھڑوانے دیں، وہ اگر کسی ایس ایس پی اسلام آباد کو کے سر میں کیلوں والے ڈنڈے مار رہے ہیں ان کے کارکن تو مارنے دیں، اگر وہ پی ٹی وی میں گھس رہے ہیں تو گھسنے دیں، اگر وہ پارلیمان کی جو دیواریں ہیں، فینس جو ہے اس پر اگر وہ شلواریں سکھا رہے ہیں تو سکھانے دیں، اگر وہ ڈی چوک میں دھرنے کے دوران قبریں کھود رہے ہیں تو کھودنے دیں، اگر وہ وہاں پر بیٹھ کے، میرا مطلب ہے کہ وہ پگڑے ڈال رہے ہیں تو ڈالنے دیں. یہ سہولتیں اب عمران خان صاحب کو میسر نہیں ہوں گی. یہ سہولتیں ان کو 2014 سے آج تک جو میسر تھیں، جو لاڈلا پن تھا، وہ اس لیے تھا کہ اندر سے ان کی محبتیں ہیں، تو لہٰذا وہ توبہ طائب، یعنی کہ اس طرح کی چیزیں وہ جو ایک بار کہہ دیا سو کہہ دیا کہ اے پولیٹیکل ہیں تو ہیں. تو یہ والی گارنٹیز ہوئی ہیں، یہ والے معاملات ہوئے ہیں، اس لیے کام آگے بڑھ رہا ہے. باقی رہ گئی کل رات کو میرا خیال ہے کہ جو اپنے بلاول بھٹو زرداری صاحب ہیں وہ بھی پہنچ گئے ہیں ادھر اپنا کہاں پہ جی، امریکہ، اور توقع کے خلاف مسجد نبوی میں تو یہ پہنچ گئے تھے چور چور کہنے والے، اور مطلب
زبان جو کیا کہتے ہیں اخلاق سے گری ہوئی لینگویج یوز کرنے کے لیے مسجد نبوی کے اندر، لیکن امریکہ میں نہیں پہنچے. کیوں؟ اس لیے نہیں پہنچ سکے کہ وہ چور چور کہنے کے لیے کہ حضور اعلیٰ کے مطلب وہ جو سپورٹ ہے نا وہ فارغ ہو گئی ہے، اور جو ان کے کارکن ہیں وہ ڈر گئے ہیں کہ اگر سعودی عرب میں یہ والا کام ہو سکتا ہے تو امریکہ میں بھی ہو سکتا ہے. اور یہ کہ پھر وہاں پر جیالے تھے، مطلب وہ تین پٹاس ہو سکتی تھی، کوئی خون خرابہ کھنے کھل سکتے تھے جس کو ہم پنجابی میں کہتے ہیں. تو وہ کھنا پاڑ پروگرام تھا، تو لہٰذا وہاں پر جو پی ٹی آئی کے ٹائیگرز ہیں جن کا کل جلسے میں کوہاٹ والے جلسے میں عمران خان صاحب کہہ رہے تھے کہ ان کے پیچھے ٹائیگر ہے اور آگے سمندر ہے، تو وہ ٹائیگر کتنے گئے نا سر؟ وہ بلاول کو چور چور تو نہیں کہا. اب وہ کہہ رہے تھے کہ جی کہ جب کوئی آتا ہے تو وہ چور مطلب وہ پہلے ریکارڈ پہنچ جاتا ہے، یہ ہو جاتا ہے وہ ہو جاتا ہے، اور وہ جناب آپ کا پیچھا کریں گے وہ فارغ. تو اس میں عقل والوں کے لیے ایک اور نشانی بھی ہے کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب اگر امریکہ میں بیٹھ کے معاملات کو ڈیل کرتے ہیں جس کا قوی امکان ہے، جس کا کل والی تقریر میں عمران خان صاحب اشارہ بھی دے رہے تھے کہ اب یہ مجھے دکھا کے امداد لیں گے. بھائی تانوں آپ ہی امداد دے دیں ہو، آپ کو تو وہ ایک فون تک نہیں کرتے تھے. عمران خان صاحب کا جو بائیڈن کے بعد جو ایڈا کا منہ نکل آیا سی، اور وہ جناب موحد یوسف صاحب کہ وہ ہر انٹرویو میں کہہ رہے ہیں کہ ہمیں فون نہیں کرے، ہمیں فون نہیں کریں گے تو پھر ہم بھی ان کو لیے کچھ نہیں کریں گے. تو یہ تو ان کی اوقات ہے جو ان کو لگتا ہے کہ جی کہ وہ پتہ نہیں کیا ہو گیا تھا، وہ کیا ہو گیا تھا، کیا نہیں ہو گیا تھا. اب کل والی تقریر پر ذرا اس پر بھی غور کر لیں جاتے جاتے. پھر میں نے کہا بھی کیا فرما رہے تھے، ہر تقریر میں ہوتا تھا پہلے امریکی سازش سے شروع ہوئے تھے، وہ سازش والا بیانیہ آہستہ 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 کم ہوتا فارغ. پھر اس کے بعد انہوں نے بیانیہ گڑھا تھا مجھے قتل کرنے کی سازش ہو رہی ہے. کل والی تقریر میں مجھے تو نہیں، پرسوں والی تقریر میں بھی یہ کوئی والی بات نہیں کہی. تو عمران خان صاحب کو پتہ ہے اپنی اوقات میں واپس آ رہے ہیں کہ وہ بیانیہ جس کا یہ بوجھ نہیں اٹھا سکتے وہ بات زبان پہ نہ لائیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ان کے پاس اور کچھ کہنے کو ہے نہیں، ماں سوائے الزام تراشیوں کے، سازشوں کے ذکر کے علاوہ ان کے پاس اپنی کارکردگی دکھانے کے لیے کچھ ہے ہی نہیں. تو پھر کیا آپ کریں گے؟ تو لہٰذا عمران خان صاحب کی جو سیاست ہے، اگرچہ ان کے جو فالوور ہیں وہ پتہ نہیں کیا کیا سوچ رہے ہیں، تو ان کی سیاست بس اتنی ہی ہے، فارغ ٹائم فش. فی الوقت اتنا ہی. بہت بہت شکریہ.